آج ہر گھر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. آجا میرے گھر میں بیٹھ جا. بلاؤں کو دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. آجا میرے گھر کو گھیر لے اور تباہ و برباد کر دے. انہی گھروں کے اندر شیطان اپنا گڑھ بناتا ہے جس گھر کے اندر خشیت رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب جب وقت نماز آئے نماز پڑھ لو، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. رمضان کا روزہ آئے روزہ رکھنا شروع کر دو، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب. جب فصل کھڑی ہو جائے تو اپنے گھر فصل کو لے جانے سے پہلے اس پروردگار عالم کا حصہ نکال کر رکھ دو جس نے تمہیں فصل دی ہے. تمہاری یہ فصلیں کیٹناشک دواؤں نے نہیں بچائی ہیں، یا بیج جو تم نے ڈالا ہے کھیتوں میں وہ ایک بیج ہزار بیج ایک بیج نے نہیں بنایا ہے، ہمارے رب نے بنایا ہے. ہمارے رب نے بنایا ہے جو تمہیں دیا ہے. ورنہ مٹی میں جانے کے بعد تو چیزیں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں. اور وہی اناج جب مٹی میں جاتا ہے تو پودا پیدا کر دیتا ہے، اور ایک بیج ہزار دانے پیدا کر کے دیتا ہے. یہ پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، تم نہیں ہو، تمہارا رب ہے. تمہارا رب ہے. جب اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو پہلے اس کا نکالو پھر اپنا. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گھر یاد ہی نہیں آیا رب. یعنی خشیت سے جب خوف الہی سے قلب خالی ہوگا تو یہی ہوگا. اپنی بیویوں کا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، بیوی کی دل جوئی کرو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، والدین کی ضرورتوں کو پورا کرو. یہ سب خشیت الہی میں شامل ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ والدین وہ ہیں جن کے تعلق سے رب فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کے سامنے اف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. اف کرنے کا بھی. لیکن یہ تو بیٹے کی بات ہے. اب اماں ابا بھی سمجھ لیں، غلط بات مت کرو. اپنے بچوں کے اوپر ایسی شرائط قائم مت کرو جس کی بنیاد پر مجبور ہو کر کہیں وہ اف نہ کر دے. تو مجبور کیا تم نے، مجرم بنا بیٹا. اور کوئی ماں اور کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جہنم کا ایندھن بنے. پر غفلت ہے جو دکھ نہیں رہی. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ تمہارے بچے کو میں ابھی جلانا چاہتا ہوں، بہت سے ماں باپ آتے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت میرا بچہ بڑا نالائق ہے، سنتا نہیں ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. تو ایک اماں بہت شکایت کیا انہوں نے. میں نے کہا اچھا بلاؤ تمہارا لڑکا کہاں ہے. لڑکا آیا. میں نے کہا آگ تیار کرو، اس کو جلا دو. جہنم کی آگ سے جلنے سے اچھا تو یہیں جل جاؤ. تو یہیں سے شروعات کرتے، اس کو یہی جلا دو. تو اماں کہتی نہیں نہیں حضرت جلائیے نہیں. ایسا چلو پورا نہیں جلاتے، اس کا ہاتھ جلا دے. نہیں نہیں حضرت یہ نہیں. اچھا چلو ہاتھ نہیں انگلی جلا دیں، تو اس کے لیے بھی تیار، اس کے لیے بھی تیار. اور شکایت کیا تھی؟ بیوی کو طلاق دے دے. بیوی سے پٹ نہیں رہی ہے. اور بیٹے نے یہ کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ میری خدمت کرتی ہے، میرے حکم کی پابند ہے. اماں تھوڑا سنبھال کے چلو. قصور اتنا ہی تھا، اماں تھوڑا سنبھال کے چلو. اماں اڑ گئی، طلاق دے دے. آپ سمجھ رہے نا؟ اماں کہیں طلاق دے دے ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی. اب بچہ ڈر رہا، ابھی تو یار دودھ بخشنے والا معاملہ آ گیا، کیا کروں. اور اس کا کوئی قصور نہیں، جو اس کی ذمہ داری تھی بحیثیت بیوی وہ اس ذمہ داری کو پوری کر رہی ہے. لڑکا پڑھا لکھا تھا،
سمجھ رہا تھا اگر میں نے یہ کیا تو یہ ظلم ہوگا، میں ظالم کہلاؤں گا، تو ایک طرف ظلم ہے اور ایک طرف ماں کھڑی ہے جس کی دلجوئی کرنا اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے پر ماں سمجھ نہیں رہی کیونکہ ضد کر رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے، حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے، ضد آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے۔ ماں جیسی محبت کرنے والی ذات اور جو اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے پر انجانے میں ہی وہی سب سے زیادہ ظلم کر رہی ہے، اسے مجبور کر رہی ہے۔ تو یہی شکایت اس نے کی، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جلا دیتا ہوں، تو پورے پہ بھی راضی نہ ہوئی، ہاتھ جلا دوں اس پہ بھی راضی نہ ہوئی، کہا انگلی جلا دوں اس پہ بھی راضی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا سامنے تو تو راضی نہیں ہے کہ اس کی ایک انگلی جل جائے، پر اس پر تو راضی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ناراض رہے گی، پتہ نہیں کب قضا آئے اور تو چلی جا اور اسے معاف نہ کرے تو وہ تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ ایسا جرم ہے جو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچے اگر غلطی کر جائیں تو ان کی اصلاح کرو، انہیں سمجھاؤ اور معاف کر دو، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ہر بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اس حد تک دلجوئی کرے جہاں تک شریعت ان کو اجازت دیتی ہے، اور انصاف کرنے کے لیے ضروری ہے شریعت کا پابند ہونا۔